بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 146، اور اس سبق میں ہم چونکہ عتق کے کنایہ الفاظ کا بیان پڑھ رہے ہیں پچھلے ایک دو اسباق سے، تو آج ہم بات کریں گے یبنی، یعنی یا ابنی یا اخی کے جو الفاظ ہیں، یا حاذا ابنی کے الفاظ ہیں، تو ان سے عتق یعنی آزادی نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جس کو بیٹا کہا ہے تو اس جیسا شخص اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، یعنی عمر میں ہی اس سے بڑا ہے، تو پھر اس کو یا ابنی کہنے سے کیا آزادی نافذ ہوگی یا نہیں۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کا اختلاف ہوگا، جن کا ذکر بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ وَلَوْ قَالَ یبنی او یا اخی لم یعتق، یہ دوسری قسم آگی کہ جس میں ملحق کیا جاتا ہے ان الفاظ کو صریح کے ساتھ، تو اس میں یہ دوسری قسم ہے کہ آواز لگانا یا خبر دینا بنوت یا اخوت کے لفظ کے ساتھ۔ تو جب کسی ایسے کو کہا کہ کسی شخص کو، یعنی اپنے غلام کو ہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یا اے میرے بیٹے، اور یا اخی یا اے میرے بھائی، تو ان دونوں الفاظ سے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ دلیل دیتے ہیں کہ لِأَنَّ النِّدَاءَ لِإِعْلَامِ الْمُنَادَى، کہ آواز جو لگائی جاتی ہے تو منادا یعنی جس کو پکارا جائے تو اس کو آگاہ کرنے کے لیے اور اس کو کسی کام کے بارے میں برانگیختہ کرنے کے لیے ہی آواز لگائی جاتی ہے۔ لیکن إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِوَصْفٍ، اگر وہ آواز کسی ایسے وصف کے ساتھ لگائی جائے کہ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ، کہ اس کا ثابت کرنا آواز لگانے والے کی طرف سے اس کا ثابت کرنا ممکن ہو، جیسے کہ یہ کہا تھا کہ یا حر، اے آزاد، تو اگر مولا اپنے غلام کو یا حر کہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ مولا کی طرف سے اس کو یہ جو حریت کا وصف ہے اس کو ثابت کرنے کی اہلیت ہے۔ لہذا جب اہلیت ہے تو لہذا مولا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آپ کو صفت حریت کے ساتھ متصف کرتا ہوں، اور تم میرے سامنے آؤ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم آزاد ہو۔ اور لہٰذا ایسے وصف کے ساتھ اگر ندا لگائی جائے کہ جس کا ثابت کرنا ندا لگانے والے منادی کی طرف سے ممکن بھی ہو، تو کان لتحقیق ذالک الوصف فی المنادى، تو یہ جو ندا ہوتا ہے یہ اس خاص وصف کو منادہ کے اندر ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، استحضارا لہ بالوصف المخصوص، اس کو حاضر کرنے کے لیے اسی خاص وصف کے ساتھ، جیسے کہ کما فی قولہ یا حر علامہ بیانہ، جیسے کہ پچھلے دو سبق پہلے ہم نے بیان بھی کر دیا۔ وَإِذَا كَانَ النِّدَاءُ بِوَصْفٍ، اور دوسری شکل اس میں یہ ہوتی ہے کہ ندا اگر ایسے وصف کے ساتھ لگائی جائے لا يمكن اثباتہ من جہتہ، کہ جس کا ثابت کرنا ندا لگانے والے قائل کی طرف سے ممکن ہی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر وہ وصف جس وصف کے ساتھ آواز لگائی جا رہی ہے تو اس کا ثابت کرنا جب ممکن نہیں ہے تو پھر کس لیے اس وصف کو بولا؟ فرماتے ہیں کان للإعلام المجرد، وہ صرف محض اس سامع کو آگاہ کرنے کے لیے، اس منادہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، دون تحقیق الوصف فیہ، اس میں اس وصف کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا، لتعذری، کیونکہ وہ وصف ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اس ضابطے کو ذکر کرنے کے بعد اپنے مسئلے کی طرف۔ لہٰذا یبنی، کسی کو یہ کہنا کہ اے میرے بیٹے، یا اخی، اے میرے بھائی، یہ جو آواز منادی نے لگائی ہے اس شخص کی طرف، اے میرے بیٹے، یعنی غلام کو کہا کہ اے میرے بیٹے، تو یہ بنوت جو ہے یہ ایسا وصف ہے کہ لا يمكن اثباتها حالۃ النداء من جہتہ، کہ کہنے والے اور آواز لگانے والے کی طرف سے ندا کی حالت میں اس کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ عین آواز کے وقت وہ اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ اپنا بیٹا بنائے۔ کیوں؟ اسی لیے لأنہ لو انخلق من ماء غیرہ لا يكون ابنا له بهذا النداء، اگر وہ غلام کسی اور کے پانی سے وہ پیدا ہوا ہے تو صرف اس کی اس آواز لگانے سے وہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا، لہذا حاذا ابنی کہنا، اس سے یہ وصف بنوت والا یا اخی سے اخوت والا، یہ اس غلام کے اندر ثابت کرنا اس قائل کے لیے ممکن نہیں ہے۔
جبکہ یا حر کہنے میں حریت اس کے اندر لازم کرنا اور اس وصف کے ساتھ اس کو متصف کرنا یہ منادی کے حق میں تھا، اختیار میں تھا، تو وہاں پہ اس نے حریت کو نافذ کر دیا، لہٰذا یہاں پر یہ بنوت اور اخوت کو نافذ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو فرماتے ہیں فکان علی مجرد الاعلام، یہ ماض صرف اس کو بیٹا کہہ کر ایک پیار اور لاڈ پیار کے طور پر اس کو بلانا مقصود ہے، یا بھائی کہہ کر اس کو بلانا مقصود ہے، صرف آگاہ کرنا اس کو مقصود ہے، اس سے نسب ثابت بھی نہیں ہوگا اور نہیں وہ آزاد ہوگا۔ ویروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ شاذا انہ یعتق فیہما والاعتماد علی الظاہر، امام ابو حنیفہ میں سے ایک شاذ روایت ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یعنی یا ابنی اور یا اخی کے اندر اس سے بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن فرماتے ہیں کہ اعتماد علی ظاہر روایہ کے اوپر اعتماد ہے کہ اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ ولو قال یبن لا یعتق، اب جو ضمیر ہے متکلم کی وہ ذکر نہیں کی، صرف یبنو کا ہے، اے بیٹے، تو یہ تو لاڈ پیار کے اندر بندہ غیر کو بھی کہہ دیتا ہے کہ اے بیٹے، تو غلام کو یبنو کہنے سے وہ آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ لأن الامر کما اخبرہ، کیونکہ معاملہ اسی طرح جس طرح اس نے خبر دی، اس نے کہا اے بیٹے، تو فإنہ ابن ابیہ، کسی نے کسی اپنے کسی باپ کا بیٹا تو ہے نا، وہ کسی باپ کا بیٹا تو ہے، تو لہٰذا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ اے بیٹے تو یہ ٹھیک ہے کہ اے اپنے باپ کے بیٹے، اپنی طرف تو منسوب کیا نہیں، یا ضمیر کو ذکر کیا ہی نہیں ہے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ یا بُنَيُّ یا بُنَيَّتُ، تصغیر کا صیغہ ہے تو تصغیر کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اپنی طرف چونکہ منسوب نہیں کیا، اس وجہ سے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے کسی کا، تو لہٰذا اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے، لہٰذا اس سے وہ آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ لأنه تصغیر للابن والبنت، یہ ابن اور بنت کی تصغیر ہے، من غیر اضافت، اپنی طرف کوئی اس کو منسوب کیے بغیر اس نے کہا ہے، تو والامر کما اخبرہ، اور معاملہ بھی اسی طرح جس طرح اس نے خبر دی کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے یا اپنے باپ کی بیٹی ہے، اس وجہ سے آزادی نافذ نہیں ہوگی۔ وإن قال، اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني، عتق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقال لا یعتق وهو قول شافعی رحمہ اللہ، ایک لڑکا ہے، اس جیسا لڑکا اس جیسے شخص کا بیٹا نہیں بن سکتا، اور عمر میں اس سے بڑا ہے، اپنے سے بڑے عمر کے بندے کو کہتا ہے کہ ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جس کو اس نے اپنی عمر سے بڑے کو کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو فرماتے ہیں یہ اس سے آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ آزاد نہیں ہوگا، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ صاحبین کا جو ضابطہ ہے اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ انہ کلام محال بحقیقت فیرد ویلغو، کہ یہ کلام ایک اپنے معنی حقیقی کے اندر اس کا استعمال ممکن نہیں ہے، کیونکہ اپنے سے عمر میں بڑے شخص کو اس نے کہا ہے آزبنی، لہٰذا حقیقی معنی پر تو محمول کر نہیں سکتے کہ حقیقت نہیں بیٹا ہو، لہٰذا یہ لغو ہو جائے گا۔ تو صاحبین کی اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اصل یہ ہے کہ حقیقی معنی کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں عمل کرنا ممکن اگر ہو تو پھر ہم اگر کسی وجہ سے کسی عارض کی وجہ سے اگر مشکل ہو جائے تو ہم مجاز کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا ہی ممکن نہ ہو تو پھر مجاز کی طرف بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ مجاز وہ حقیقت کا خلیفہ ہے، تو حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے تو مجاز تو بطری کے اولا پھر نہیں لیں گے۔ یہ صاحبین کی اصل ہے، اس لیے فرماتے کہ یہ لغو ہو جائے گا، اور اس کی مثال دے رہیں گے، یہ بالکل اس طرح ہے کہ آتقتک قبل ان اخلق یا قبل ان تخلق، کہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے تجھے میں نے آزاد کر دیا، یا تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جس طریقے سے لغو ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر یہ کہ اپنے سے بڑے عمر کے بندے کو کہنا ہاذا ابنی، یہ بھی لغو ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک اصل چونکہ یہ ہے کہ معنی حقیقی اگرچہ محال بھی ہو پھر بھی ہم معنی مجازی کی طرف جا سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انه کلام محال بحقیقتہ لیکنه صحیح بمجازہ، کہ یہ کلام اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے محال ہے لیکن مجاز کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ہاذا ابنی کو ہم دو معنوں میں لیں گے، ایک تو یہ کہ بنوت یہ سبب ہے حریت کا، یعنی بیٹا ہونا یہ سبب ہے آزاد ہونے کا، کیونکہ بیٹے کا بندہ مالک نہیں بن سکتا، تو سبب بول کر مسبب مراد لیا، یعنی بیٹا آزم نہیں بول کر حریت یعنی آزاد ہونا اس کا مراد لیا، تو سبب بول کر مسبب مراد لینا مجاز کے اندر چلتا ہے،
تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بیٹا بول کر آزادی مراد لی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ آزادی لازم ہے بنوت کو، یعنی بیٹا ہونا ملزوم ہے، اس کو آزادی لازم ہے. تو ملزوم بول کر لازم مراد لے لیا، بنوت بول کر آزادی مراد لے لی، تو ملزوم بول کر لازم مراد لینا بھی درست ہے. لہذا یہ دو یہاں پر ہم نے مشابہتیں بتا دی ہیں آپ کو، تو لہٰذا ان دونوں کی مدد سے یہاں پر مجازی معنی مراد لیا جا سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لأنه اخبار عن حریتی من حین ملکی ہی، کہ یہ جو اس نے کہا نا حاضبنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر دے رہا ہے کہ جس وقت سے میں تیرا مالک ہوا ہوں اسی وقت سے تو آزاد ہے. تو اپنی ملکیت سے کے وقت سے آزادی کی خبر گوئے کہ اس کے اندر موجود ہے. فرماتے کہ آزادی کی خبر جو موجود ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ لأن البنوۃ فی المملوک سبب لحریتہ، بنوت جو ہوتی ہے غلام کے اندر بنوت اس کو ثابت کرنا یہ اس کے آزادی کا سبب ہے. یا تو اجماعاً، ظاہر ہے کہ امام ملک زارہ من اعتق علیہ، اس پر اجماع ہے کہ بیٹے کا بندہ مالک نہیں بن سکتا، تو لہذا بیٹا ہونا یہ اس کے آزاد ہونے کا سبب ہے. او صلتاً للقرابت، یا قرابت کا صلہ، یعنی قرابت جو ہے وہ صلہ رحمی چاہتی ہے، تو لہذا بیٹا ہونا یہ صلہ، یعنی یہ قرابت قریبہ ہے، یہ صلہ رحمی چاہتی ہے کہ اس کو آزاد ہونا چاہیے، لہذا آزادی بہت بڑا صلہ رحمی ہے، تو لہذا یہ آزاد ہو جائے گا. تو لہذا بنوت یہ سبب ہے حریت کا. اور اطلاق السبب و ارادۃ المسبب مستجاز فی اللغۃ تجوزا، سبب بولنا اور مسبب مراد لینا یہ لغت کے اندر مجازن اس کی اجازت ہے. لہٰذا ایک تو یہ علاقہ ہے، اس طریقے سے ہم نے تشبیہ دے دی کہ بنوت سبب ہے حریت کا، لہذا بنوت بول کر حریت مراد لے لی، سبب بول کر مسبب مراد لے لیا. دوسرے یہ کہ وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَازِمَةٌ لِلْبُنُوَّةِ فِي الْمَمْلُوكِ، غلام کے اندر بنوت کو حریت لازم ہے، لہذا بنوت ملزوم ہے اور حریت اس کو لازم ہے. لہذا بنوت بول کر حریت لینا، یعنی ملزوم بول کر لازم مراد لینا، یہ بھی درست ہے. والمشابہۃ فی وصف لازم، لہذا مشابہت ایسے وصف میں جو لازم ہو، تو جیسے کہ غلام کو تشبیہ دی ہے ایک ایسے وصف کے اندر کہ جو لازم ہے، یعنی حریت کا وصف، تو یہ بھی من طریق المجاز علی معرفہ، جیسے کہ اصول کی کتب میں یہ مشہور ہے کہ یہ بھی مجاز کے طریق سے ہے کہ کسی وصف لازم کے اندر تشبیہ دینا. فتعین فیحمل علیہ، پس اسی پر ہی اس کو محمول کیا جائے گا، یعنی مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا، تحرزا عن الالغاء، لغو کرنے سے بچانے کے لیے، یعنی اس کا کلام لغو ہم ہو جائے گا اگر ہم اس کا پراپر کوئی حل نہیں نکالیں گے. تو یہاں پر دو حل میں نکلتے ہیں کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا یا ملزوم بول کر لازم مراد لیا، تو لہذا یہ مجاز ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حاضب نہیں بول کر حریت اگر مراد لی ہے مجازی معنی تو یہ درست ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور راجح قول بھی ان کا ہی ہے. وهذا بخلاف ما اذا قال لغيره قطعت يدك فأخرجهما صحيحتين حيث لم يجعل مجازا عن الإقرار بالمال والتزامه، وإن كان القطع سببا لوجوب المال لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال مخصوص وهو الأرش، وأنه يخالف مطلق المال في الوصف حتى وجب على العاقلة في سنتين ولا يمكن إثباته بدون القطع، وما أمكن إثباته فالقطع ليس بسبب له، أما الحرية فلا تختلف ذاتا وحكما فأمكن جعله مجازا عنه. یہ جو پوری عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس پوری عبارت کے اندر ایک اشکال کا جواب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ ملزوم بول کر لازم مراد لے رہے ہیں، سبب بول کر مسبب مراد لے رہے ہیں، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مجازن ہے. تو ایک مسئلہ ہے جس کے اندر آپ نے تو سبب بول کر مسبب مراد نہیں لیا اور نہیں ملزوم بول کر لازم مراد لیے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ قطعت یدکی، یدکا، یدکی کہیں گے تو مونس کے لیے ہوگا، اور قطعت یدکا یعنی دوسرے مرد کو کہہ رہے کہ میں نے تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. اب بعد میں اس نے اس طرح کیا کہ وہ دونوں ہاتھ آپ نے سامنے نکالے، وہ کٹے ہوئے نہیں تھے. تو اب یہ تو اس نے اب حقیقی معنی پر محمول کر نہیں سکتے. جب حقیقی معنی پر محمول نہیں کر سکتے تو لہذا قطع ید یہ سبب ہوتا ہے دراہم کے لازم ہونے کا، یعنی دیت کے لازم ہونے کا. لہذا یہاں پر حقیقی معنی متعذر ہے کیونکہ سامنے ہاتھ کٹا ہوئے نہیں ہے، اس نے دکھا دیے، تو مجازی معنی پر محمول کرو.
اور اس شخص نے جس نے یہ اقرار کیا اس کے اوپر مال کو لازم کرو ہاتھوں کی دیت کے طور پر، عرش کے طور پر، جبکہ یہاں پر آپ اس کو مجازی معنی پہ محمول نہیں کرتے، حالانکہ کرنا تو چاہیے، حقیقی معنی تو یہاں پہ متاظر ہے، جس طریقے سے حاض ابنی کے اندر آپ نے حقیقی معنی متاظر تھا تو آپ نے اس کو مجازی معنی محمول کیا، تو یہاں پر بھی کرنا۔ تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں مسئلہ الگ ہے، وہ یہ ہے کہ قطع ید یہ مطلقاً مال کا سبب نہیں ہے کہ جس نے کسی کا ہاتھ اگر کاٹ دی تو مطلقاً اس کے اوپر مال لازم ہو گیا، نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کے مال کو لازم ہے، اور وہ خاص قسم کا مال عام مال سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ خاص قسم کا مال اس کو عرش کہا جاتا ہے، اور وہ عاقلہ کے اوپر یعنی خاندان والوں کے اوپر 3 سال کے اندر دینا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مخصوص مال ہے جو اس سے مراد لیا جاتا ہے، نہ کہ عام کوئی بھی مال ہو قرضے کے طور پر، وہ ہے کہ اس کا یہ اقرار کر رہا ہے کہ قطع ید اس مال کا بھی سبب بنے۔ تو لہذا قطع ید یہ مطلقاً مال کے لازم ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کے مال کا سبب ہے جسے عرش کہا جاتا ہے، اور وہ خاص قسم کا مال اسی وقت لازم ہوتا ہے جب حقیقتاً قطع پایا جائے، اور یہاں پر حقیقتاً قطع پایا نہیں گیا، اس لیے ہم یہاں پر اس کو اس معنی مجازی کی طرف یعنی مطلقاً مال کی طرف نہیں لے جائیں گے، صرف خاص مال کی طرف لے جائیں گے، لیکن خاص مال کی طرف لے جانے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ حقیقتاً قطع پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو آپ لے کر اعتراض نہیں کر سکتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، اس مسئلے پر جو ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہے حاذ ابنی والا۔ تو اب اس کو دیکھیں، فرماتے ہیں حاذ بخلاف، کہ یہ جو ہم نے معنی مجازی پر محمول کیا معنی حقیقی متاظر تھا کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا یا ملزوم بول کر لازم مراد لینا، فرماتے ہیں یہ بخلاف اس صورت کے کہ جب کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ قطعت یدک، میں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا، اور اس نے دونوں ہاتھوں کو صحیح طور پر باہر نکال کر دکھایا کہ دیکھو میرے ہاتھ تو کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر معنی مجازی کہ اس نے ہاتھ کاٹ کر اپنے اوپر مال لا، ہاتھ کاٹنے کا بول کر یعنی سبب بول کر مسبب یعنی مال کا اقرار کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ کیا اس سے مال مراد ہوگا؟ فرماتے ہیں حیث لم یجعل مجازا عن الاقرار بالمال والتزامه، مال کا اقرار یا مال کو اپنے اوپر لازم کرنے کا جو اقرار ہے اس کے اندر اس قول کو مجازن محمول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے آ رہا ہے لِأَنَّ سے اس کا جواب، وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الْمَالِ، اگرچہ قطع جو ہوتے ہے ہاتھ کاٹنا یہ مال کے واجب ہونے کا سبب تو ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ سبب بول کر مسبب مراد نہیں لیں گے، کیونکہ لِأَنَّ الْقَطْعَ خطان، کیونکہ خطان جو قطع ہوتا ہے وہ سبب لِوُجُوبِ مال مخصوص وَهُوَ الْأَرْشُ، یہ ایک خاص قسم کے مال کو ثابت کرتا ہے، اور خاص قسم کے مال کے وجوب کا سبب ہے قطع یعنی ہاتھ کا کاٹنا غلطی سے، اور وہ ہے عرش، مطلقاً مال کو ثابت نہیں کرتا، اور وہ عرش ہے، اور وَأَنَّهُ يُخَالِفُ مُطْلَقَ الْمَالِ فِي الْوَصْفِ، اور یہ جو خاص مال ہے یعنی عرش یہ مطلق مال کے مخالف ایک چیز ہے وصف میں، حتیٰ، اور وہ وصف یہ ہے کہ حتیٰ وجب علی العاقلۃ فی سنتین، کہ وہ 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر، یہاں پہ 2 سال ہے کہ 2 سال کے اندر وہ عاقلہ یعنی خاندان والوں کے اوپر واجب ہوتا ہے دینا اس کا، اور وہ ایک مخصوص طریقے سے دیا جاتا ہے۔ ولا يمكن اثباته بدون القطع، اور اس خاص مال کا بغیر حقیقتاً قطع کے پائے جانے کے وہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور وما امکن اثباته، اور یہ جو کہا ہے کہ جس کا ثابت کرنا ممکن ہے، فالقطع لیس بسبب له، اور قطع اس کا سبب نہیں ہے، یعنی مطلقاً مال جس کا ثابت کرنا یہاں پر ممکن بھی ہو کہ بھئی قطعت یدک سے مراد ہم یہ کہیں کہ مطلقاً مال کا یہ اقرار کر رہا ہے، تو لیکن مطلقاً مال تو اس سے ثابت ہوتا نہیں، لہٰذا یہ مطلقاً مال کے لیے ملزوم ہے ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹو تو مطلقاً مال لازم ہو، نہیں، بلکہ وہ ایک خاص قسم کا مال لازم ہوتا ہے۔ تو وہ خاص قسم کے مال کے لیے قطعیت حقیقت میں پایا جانا ضروری ہے، جبکہ یہاں پہ سامنے حقیقت میں وہ قطعیت پایا نہیں گیا، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو مجازن کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ اور جو مال یہاں پہ آپ بول رہے ہیں کہ بھئی اس سے مال لازم ہوتا ہے یعنی مطلقاً مال، تو مطلقاً مال اس سے لازم ہوتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو چیز ثابت کرنا ممکن تھی کہ قطعیت سے مطلقاً مال، تو فالقطع لیس بسبب له، اور وہ اس مطلقاً مال کے لیے قطع جو ہے وہ سبب نہیں بنتا،
قطع تو ایک خاص مال کے لیے بنتا ہے، اور وہ خاص مال کے بارے میں بتا دیا کہ وہ حقیقتاً قطع کے وقت وہ ثابت ہوتا ہے، ویسے ہوتا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْحُرِّيَّۃُ، جہاں تک بات حریت کی ہے کہ یا حاضبنی بول کر ہم نے حریت مراد لیا، اس لیے کہ فلا تختلف ذاتاً و حکماً، وہ نہ ذات کے اعتبار سے مختلف ہے بنوت سے، اور نہ ہی حکم کے اعتبار سے مختلف ہے۔ یعنی وہ حریت جو ہم نے حاضبنی سے مجازن مراد لی ہے، وہ نہ ذات کے اعتبار سے مختلف ہے، کیونکہ ذات کے اعتبار سے مطلب یعنی رقیت کو زائل کرنا، غلامیت کو زائل کرنا، اس اعتبار سے بھی مختلف نہیں ہے، اس سے غلامی زائل ہو جاتی ہے۔ وحکمن، اور حکمن کے اعتبار سے بھی کہ جس کے اوپر یہ حریت نافذ ہوتی ہے تو وہ شخص اہل ہو جاتا ہے گواہی دینے کا، فیصلہ کرنے کا، سب چیزوں کا، تو لہذا ذات اور حکم دونوں کے اعتبار سے جو حریت ہے وہ مختلف نہیں ہے۔ اور فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْهُ، اس لیے پھر اس کو بنوت سے مجاز کے طور پر لینا ممکن ہے، جبکہ یہاں پر مطلق مال کو قطع ید سے مجازن مراد لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قطع ید سے مطلق مال لازم ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص قسم کا عرش مال لازم ہوتا ہے جو عقلہ پر لازم ہوتا ہے، اور وہ مال تب ہی لازم ہوتا ہے جب حقیقت میں قطع پایا جائے، اور یہاں پہ یعنی اس مال کا جو سبب ہے وہ وہی ہے کہ جب حقیقت میں قطع پایا جائے، جبکہ یہاں پہ حقیقت میں قطع ید پایا نہیں گیا، تو اس لیے وہ مال لازم نہیں ہوگا، لہذا مجازی معنی یہاں پر متعذر ہے، تو لہٰذا اس قطعۃ یدکی کے اندر ہم نے مجازی معنی مراد نہیں لیا، اور حاضبنی کے اندر ہم نے مجازی معنی یعنی حریت مراد لے لیا۔ تو اس سبق کو یہیں بھی روکیں گے، اسی سے متعلق جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ وَلَوْ قَالَ هَٰذَا بِي أَوْ أُمِّي، تو یہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا، اور اگلے سبق کے شروع میں پھر ہم انشاءاللہ اسی بحث کا ایک دفعہ پھر خلاصہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔